لندن سے رضا علی آبدی کا سلام قبول کیجیے. چھوٹی سی تحریر ہے جس کا عنوان ہے قدرت کا راز جانیے. پچھلے دنوں یہ ہوا کہ 1 2 نہیں 3 طوفان برطانیہ پر سے گزرے اور اپنے پیچھے تباہی کی داستانیں چھوڑ گئے. اچھا بھلا سیدھا سادہ سا ملک، سارا نظام خوش اسلوبی سے چل رہا تھا. اچانک یہ ہوا کہ محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی سچ نکلی. پہلے تو خبر تھی کہ 2 طوفان آئیں گے اور ابھی دوسرا تھما بھی نہیں تھا کہ تیسرا نازل ہو گیا. شاید موسم کو اپنا کام ادھورا چھوڑ کے جانا پسند نہیں. بس تو پھر وہی ہوا جو ہونا تھا. درخت گرے، چھتیں اڑیں، کھمبے گرے، بجلی گئی، سیلاب آئے، کاریں بہہ گئیں، ریل گاڑیوں کے راستے بند ہو گئے، سڑکیں پایاب ہو گئیں، زندگی درہم برہم ہو گئی. مگر یہ تو ماننا پڑے گا کہ سائنسدانوں نے 3 دن پہلے ہی ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ طوفان آیا. وہ سچ مچ آ گیا اور دھوم مچاتا ہوا آیا. عجب لوگ ہیں. صبح ہونے کی اور ہوا ذرا تیز ہونے کی دیر تھی. انٹرنیٹ پر انشورنس والوں کا پیغام آیا، دیکھو طوفان آنے کو ہے، فکر نہ کرنا، جیسے ہی کسی نقصان کی اطلاع ہو ہمیں اس نمبر پہ فون کرنا. اب دوسری طرف کسی کو طوفان کی فکر نہیں تھی. ان کو فکر یہ تھی کہ اونچائی بھی جو لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے کہیں گر نہ جائے، انہیں پہلے ہی اتار لیا جائے. عجیب لوگ ہیں. ہم سب کو یاد ہوگا آزاد کشمیر اور اس کے اطراف میں جو تباہ کن زلزلہ آیا تھا. سائنس والے معاملے پر غور کرنے بیٹھے اور تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ متاثرہ علاقے میں زمین کی گہرائی میں شگاف ہیں اور جو زمین کے تختے ہیں جن میں حرکت ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے رگڑتے ہیں تو سطح زمین پہ لرزش ہوتی ہے. اس کے علاوہ زمین کی گہرائی میں جو کیفیت ہے اس کے نقشے بنائے جا سکتے ہیں تاکہ آئندہ احتیاط اختیار کرنے میں آسانی ہو. بات سمجھ میں آنی شروع ہوئی تھی کہ دوسری طرف سے اعلان ہوا کہ علاقے کے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، گناہ کی راہ پہ چل پڑے ہیں، جس کی یہ سزا مل رہی ہے. کیسی سزا ہے؟ جماعت میں بیٹھے ہوئے بچے جہاں بیٹھے تھے چھت کے تلے کو چل کے وہیں مر گئے. کیسی سزا تھی؟ کس کو ملی؟ ہم بچپن سے اور ہندو پڑوسیوں کے ساتھ رہتے اتنا تو سیکھ گئے تھے کہ ہماری زمین ایک گائے کے سینگ پر ٹکی ہوئی ہے. جب کبھی گائے تنگ آ کر سینگ بدلتی ہے تو بھونچال آتا ہے. ہماری کئی نسلیں اسی طرح کی داستانوں میں الجھی رہیں اور گناہ اور ثواب کے میزان پر آنے والی تباہ کاریوں یا قدرت کی کرم فرمائیوں کا حساب لگاتی رہیں. مگر ایک حقیقت ایسی ہے جسے فہم و عقل و فہم کی لکیر کی دونوں طرف بدھیمان تسلیم کرتے ہیں. وہ یہ ہے اور بالکل طے ہے کہ قدرت سے کوئی جیت نہیں سکتا. کتنے ہی بند باندھیے، کتنے ہی اونچے پہاڑوں پہ جا کے بسیرا کیجیے، قدرت کے غضب سے کوئی بچ نہیں سکتا. مگر یہ ہے کہ اس کا پہلو ہمارے نظر و فہم و قدرت کا کوئی بھی پہلو ہماری نظروں سے ڈھکا چھپا نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ قدرت مہربان ہو تو ہم پہ نوازشوں کی بارش کرتی ہے. کرم کرنے پہ آ جائے جھولیاں بھر بھر کے عنایات لٹاتی ہے. یہی قدرت جو غضب میں آئے تو قہر ہے، جبر کرے تو کڑی سے کڑی سزا اس کے آگے ماند ہے. وہ اپنے جلوے دکھائے جاتی ہے، کبھی رحم کرے تو حیران کرتی ہے، کبھی انتقام لے تو تنگ کرتی ہے. قدرت، ماں جیسی قدرت، ہمیں پالنے پوسنے والی، ہر رات تھپکیاں دے کے سلانے والی قدرت. ایک بار جبیں زمین پر ٹک جائے تو بس وہی لمحہ ہوتا ہے قدرت سے قرب کا. اس وقت اس لمحے اس سے بات کیجیے، جواب ملے گا. شکریہ.